أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے گا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ظلم سے نجات دے گا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کفر کے پرچم سر نگوں ہوں گے اور پرچم اسلام سر بلند ہوگا، یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بشارتیں ہیں، احادیث ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں، اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اسلام کو آخر دنیا میں چھا جانا ہے اور ساری سرحدیں مسلمانوں کی ہوں گی اور سارے ملک مسلمانوں کے ہوں گے۔ سیدنا عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان قریب ان ملکوں کی فتح اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں پہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے اپنی نصرتوں سے نواز دے گا، ملک تمہارے ہاتھوں پہ فتح ہو جائیں گے۔ اور فتح کی بات، مسلمانوں کے جیت جانے کی بات قرآن مجید میں جا بجا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان ہار جائیں گے، مسلمان پستی میں رہیں گے، مسلمانوں پہ زوال ہوگا، مسلمان مٹ جائیں گے۔ یہی لکھا ہے کہ اسلام سر بلند ہوگا، اسلام غالب ہوگا، مسلمان جیت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فتح کن کا مقدر بنائے گا؟ اہل اسلام کا۔ توحید کا نور پھیلے گا، کفر و جہالت کے اندھیرے مٹیں گے، مایوسیاں ختم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے دل کو پختہ رکھنا اور قرآن مجید کو بار بار پڑھنا اور قرآن مجید میں جہاد کے موضوع کو تلاش کر کے الگ سے پڑھنا۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا چیپٹر، ایک بہت بڑا سبجیکٹ، ایک بہت بڑا موضوع کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں کے آج کمزور حکمرانوں نے، ہماری بزدلی کی پالیسیوں نے آج مسلمانوں کی زبانوں سے جہاد کو ختم کروا دیا۔ آج ممبر سے، محراب سے، مسجد سے، مینار سے، میڈیا سے، قلم سے، کاغذ سے جہاد کا لفظ مٹتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں جہاد یار یہ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا، اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کرے ہمارا یقین بن جائے کہ جہاد سے مسئلے حل ہوتے ہیں، جہاد سے مسئلے پیدا نہیں ہوتے۔ جہاد مسائل کی وجہ نہیں ہے، جہاد مسائل کا حل ہے۔ اور پھر جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے قتال کو خاص طور پہ بیان کیا کہ لڑنا مسلمانوں پہ فرض ہے۔ ماشاءاللہ 20-21 دن رہ گئے، رمضان آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے مسلمانوں کے۔ کتب علیکم الصیام سارے کہیں گے، مگر کتب علیکم القتال ہم نے تم پہ لکھ دیا لڑنے کو۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہیں پسند کوئی نہیں ہے، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ کتب علیکم القتال، ہم نے تمہارے اوپر قتال کو، جنگ کو، لڑائی کو فرض قرار دے دیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، چیز ایسی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے، جو تمہیں ناپسند ہے۔ جان دینی پڑے گی، مال دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، خون بہانا پڑے گا، اور خون کا بہنا اور شہادتیں کبھی بھی مسلمانوں کا نقصان نہیں کرتی، یہ ہمیشہ اسلام کو ترقی دیتی۔ اور جی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کب تک جنگیں لڑیں گے؟ کب تک یہ دور؟ جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک نیا فلسفہ پیدا ہو گیا کہ جنگوں سے تھوڑی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس میں گزر گئی؟ جہاد میں۔
غربت کے مسئلے جہاد سے حل کیے، تعلیم کے مسئلے جہاد سے حل کیے، جغرافیہ کے مسئلے جہاد سے حل کیے، منافقین کی چھانٹی اللہ نے جہاد کے ساتھ کروائی، مسلمانوں کے ایمان کو تقویت ملی تو جہاد کے ساتھ ملی، جنت کا سفر آسان ہوا تو جہاد کے ساتھ ہوا، تقوی اور للہیت اور قربانی پیدا ہوئی تو جہاد کے ساتھ ہوئی۔ آج باقاعدہ کہا جاتا ہے جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمسایوں سے لڑ نہیں سکتے۔ بھائی اگر ہمسائے آپ سے نہ لڑے تو آپ بھی مت لڑے۔ ہمسائے آپ کا خون بہائیں، ہمسائے آپ پہ ظلم کریں، ہمسائے آپ کی عورتوں کو بیوہ کریں، آپ کے بچوں کو یتیم کریں، آپ کے نوجوانوں کی گردنیں کاٹیں، آپ کے بوڑھوں کی بے حرمتی کریں، آپ کے انسانوں کو پکڑ پکڑ کے آپ کے بھائیوں کو جیلوں میں پھینک دیں، آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں زندانوں کے اندر ہو، بس یہ زندان ہو، اور آپ آگے سے کہیں کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں۔ کفر جس کو جنت نہیں ملنی، جو لڑائی سے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ یہ تو کبھی تم سے لڑنا چاہتے نہیں، یہ تو کبھی میدان میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ لا یقاتلونکم جميعا، یہ کبھی اکٹھے ہو کے تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ الا فی لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنة، سوائے قلعوں میں بند ہو کے یا دیواروں کے پیچھے سے۔ میدان میں لڑنا مسلمانوں تمہارا کام ہے، یہ تو قلعوں میں بند ہوتے ہیں۔ خیبر کی لڑائی ہوئی تو قلعوں میں بند ہوئے، راجہ داہر کے خلاف ابن قاسم آیا تو قلعوں میں بند ہوئے کافر۔ ہم روم میں گئے تھے، تبوک میں گئے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے تھے، میدان سے بھاگا کون تھا؟ ہر دور میں کافر پیچھے بھاگے ہیں، مسلمان میدان میں ڈٹے۔ او من وراء جدر، یہ تو دیواروں کے پیچھے سے لڑتے۔ بأسهم بینہم شدید، تم کہتے ہو سارے یہ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو ان کے درمیان میں لڑائی ڈالی ہوئی ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ تو ایسی قوم ہے جن کو عقل ہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کافر بڑے عقل والے ہیں، اسرائیل بڑا عقل والا ہے، ہندوستان بڑا عقل والا ہے، امریکہ کی بڑی پلاننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو عقل ہی کوئی نہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جن کو عقل ہی کوئی نہیں۔ اور مسلمان سب سے بڑا عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا دانشور کن کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا سمجھدار کن کو کہتے ہیں؟ اور جی مسلمانوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، ساری عقل کن کے پاس ہے؟ جاؤ مسلمانوں، جب ہم ایمان سے کھوٹے ہوئے تو ہمارے نظریات بھی خراب ہوئے، اور جب نظریے مٹ جاتے ہیں تو جغرافیہ بھی باقی نہیں رہتے۔ سرحدوں کی وہ مکی صاحب ایک بہت گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں کریں۔ غزوہ فکری، غزوۃ الفکری، فکر کی جنگ، سوچ کی جنگ، اور جب سوچیں کمزور ہوتی ہیں تو پھر ملک بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب فکر بدل جاتی، پیسہ، روٹی، ڈالر، فیکٹریاں، قرضے، پرزے، اسی میں مرے رہتے ہیں، اور جہاں جس زندگی میں موت ہے اللہ نے وہ زندگی بنا دی ہے۔ جہاد کی موت کیا امت کی؟ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ قومیں شہادتوں سے زندہ ہوتی ہیں، قومیں قربانیوں سے زندہ ہوتی ہیں۔ ظلم سہ لینا کمال نہیں ہے، ظلم کو روکنا کمال ہے۔ ظلم کو برداشت کرنا کمال نہیں ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا کمال ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا ہم مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روک دے، اس کا ہاتھ ظلم سے روک، یا مسلمان ظلم کرے اس کا بھی ہاتھ روکیں گے، کافر ظلم کرے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بے آبرو ہوں، جب ہمیں کوئی آ کے کہتا ہے کہ تمہاری 11,000 سے زیادہ وہ عورتیں ہیں جن کے نام کاغذوں میں موجود ہیں کشمیر میں، جن کی عزت لٹی، اور ہمارے لاہور میں بیٹھا، پنجاب میں بیٹھا، پاکستان میں بیٹھا، عالم اسلام میں بیٹھا، اور جی ہم نے کشمیر کا کیا لینا ہے؟
یہ قصہ پارینہ اس سے کیا؟ ہاں 11,225 عورتوں کی فہرست ہے کہ جن کے ساتھ جبری زیادتی ہوئی، جن کی آبرو ریزی ہوئی ہے. کہتا ہو گئی نا، اب کیا کریں؟ جب غیرتیں مٹ جاتی ہیں، جب حمیت مٹ جاتی ہے، جب ایمان کھوٹے ہو جاتے ہیں، جب دنیا دین پہ ترجیح پا جاتی ہے، تو پھر عزت لٹ جائے تو لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر خون بہے تو کچھ کیا کرنا 5 فروری میں؟ کیوں کشمیر کا نام لیتے ہو؟ کشمیر کون سا ہمیں ملنا ہے؟ مایوسی میں گھرے ہوئے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگ. جہاد کا کیا فائدہ؟ جہاد سے کیا ملا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ ہے. بدر سے لے کے حنین تک اور تبوک تک آپ کے مارکوں پہ مارکے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی ہے، خلفائے راشدین کا اسوہ ہے. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا جہاد کے ساتھ. آج 2025 کا 1446 کا مسلمان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جہاد سے ہمیں کیا ملا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ حکمران بھی یہی مالا چپتے ہیں اور عوام بھی نیچے. یہ جنگوں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، لڑائی. معیشت مضبوط کرو، پیسہ زیادہ ہونا چاہیے. ہندوستان کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ امریکہ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ پیسے کماؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ کافروں کے بڑے بڑے شہر، ان کی ترقیاں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی سائنس تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ بڑے بڑے شہروں کو جو بسا رہے ہیں، تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کی شہروں میں چہل پہل تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ بہت بڑا کام نہیں کر گئے، چھوٹا سا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، ان سارے کافروں کو کہاں جانا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. کسی اچھی جگہ پہ نہیں رہنا. آج تمہیں نیو یارک اچھے لگتے ہوں گے، آج تمہیں واشنگٹن اچھے لگتے ہوں گے، آج تمہارے لیے لندن اور پیرس اور برمنگم یہ بڑی بڑی چیزیں ہوں گی کہ میں ٹوکیو میں کب جاؤں گا اور بیجنگ میں کب اتروں گا اور آسٹریا میں کب جاؤں گا. یہ سب آج تمہارے خواب ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کوئی اچھی جگہ پہ رہنے والے نہیں، ان کے ٹھکانے بہت برے ہیں. ان کے شہر، ان کے شہروں کی چکا چوند روشنیاں، ان کے پیسے ڈالر پاؤنڈ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. یہ قرآن ہے، رب کا قرآن. جی آپ دیکھیں تو صحیح ہندوستان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہمارے پاس کتنا کم پیسہ ہے. ہم تقابل ایمان اور کرتے ہیں پیسوں کا. ہمارے لیے قیمتی چیز اسلام ہے، پیسے. ہمارا عام نوجوان اس میں پھنسا پڑا ہے. آپ ان کی اکانومی تو دیکھیں، آپ ان کی معیشت تو دیکھیں، آپ ان کا جی ڈی پی تو دیکھیں، آپ ان کی آئی ٹی انڈسٹری تو دیکھیں، آپ ان کے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ تو دیکھیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ جنگوں سے ہمیں کیا ملا ہے؟ کوئی حکمران اٹھے گا وہ کہے گا پرائی جنگ میں ہم نے کیوں حصہ لیا، وہ تو ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ہماری جنگیں امت کی ہوتی ہیں، مسلمانوں کی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں یا جغرافیہ کے سبب ہوتی ہیں. وہ تو ہمارا ملک ہی نہیں، وہ تو ہماری قوم ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں. اور میرے بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، بیٹیوں، کیا ہم ذمہ دار صرف جغرافیے کے ہیں یا امت کے ہیں؟ دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، سیاست کو پارٹیوں میں بانٹ دیا، ملکوں کو جغرافیہ میں توڑ دیا. وہ تیرا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، وہ میرا نہیں، وہ تیرا نہیں. کلمہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، رب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، آخرت ایک ہے، توحید ایک ہے، نبی ایک ہے. مسلمان فرق فرق. وہ گائے کے پجاری، وہ بچڑے کے پجاری، وہ صلیب کے پجاری، وہ 3 خداؤں کو ماننے والے، وہ 3 کروڑ خداؤں کو ماننے والے اپنے اپنے مفادات میں ایک ہیں. ہم ایک رب کو ماننے والے ایک نہیں ہیں. وہ بندروں کے پجاری، وہ بھگوان کو ماننے والے، وہ ہنومان کو ماننے والے،
وہ مچھروں کی پوجا کرنے والے مسلمانوں کے خلاف آج کھڑے ہوئے ہیں، اور جن مسلمانوں کو اللہ کے نام پہ قربانی دینی تھی وہ کھڑے کہ ڈرے؟ وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ مگر انشاءاللہ یہ معرکہ مسلمانوں کو جیتنا ہے، یہ فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینی ہے۔ سورہ بقرہ سے شروع کر دیں۔ میں نے تو جو اہل علم سے سیکھا اور پڑھا، سورہ بقرہ تو ہے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، جہاد کلمے میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ صلح نہیں ہے، لا الہ الا اللہ جنگ ہے۔ میں تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا، یہ صلح کا پیغام ہے، جنگ کا پیغام ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی گرجا مندر، کوئی پادری نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کچھ نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے۔ یہ جنگ ہے یا صلح؟ یہ دنیا میں صلح کا پیغام ہے یا لڑائی کا مقصد ہے؟ اللہ کی توحید بعد میں ہے اور کفر کا انکار، غیروں کا انکار پہلے کیا جائے گا، اپنے رب کا نام بعد میں لیا جائے گا۔ لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ آپ کہیں ہم تمہارے معبودوں کو نہیں مانتے، یہ صلح کی جنگ ہے۔ ہم تمہارے مذہبوں کو نہیں مانتے، ہم تمہارے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے، ہم تمہارے عقیدوں کو تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہاری ایمانی کیفیت کو نہیں جانتے۔ ایک دین ہے جو ایک رب کو منواتا ہے، اس کے سامنے جھکاتا ہے، اس کا اقرار کرو، یہ اسلام ہے۔ غیرت دیتا ہے مسلمانوں کو، حمیت دیتا ہے، قوت اور طاقت دیتا ہے۔ اور جب مسلمان ایمان سے کھوٹے ہو جاتے ہیں اور سامان دیکھنے لگتے ہیں تو پھر بدر بپا نہیں کی جا سکتی۔ کمزوریاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، اس کا لاہ عمل کیا ہے، اس کا وے آؤٹ کیا ہے، اس مسئلے سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں چھوڑ دیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ النساء ہے، آیت 75 ہے، 75۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہاری پرابلم کیا ہے؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا انگریز، what is the problem؟ ایشو کیا ہے تمہارا؟ ایشو کیا ہے تمہارا؟ پرابلم کیا ہے؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ اللہ یہ نہیں کہتا جہاد کرو، اللہ کہتا ہوا کیا ہے؟ بولو تو صحیح، مسئلہ کیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے لیے لڑتے نہیں ہو۔ یہ نہیں کہا لڑو، کہا کتب علیکم القتال، ہم نے قتال، یہاں کہا وما لکم۔ کیا بات ہے کی گل ہے؟ وہ تانوں مسئلہ کی ہے، رولا کی ہے، پرابلم کیا؟ بولو، اللہ پوچھ رہا ہے وما لکم، کیا بات ہے؟ جس طرح کوئی بڑی اہم بات اور لوگ کرتے نا تو ایک آدمی اور تانوں کی رولا، کام کیوں نہیں کر دے؟ اور بچوں تم بتاؤ مسئلہ کیا، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ پوچھتا مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے لیے لڑتے کیوں نہیں، بھیڑتے کیوں نہیں، تلوار کیوں نہیں اٹھاتے، بندوق کیوں نہیں اٹھاتے، جنگ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ میرے لفظ ہیں، قرآن ہے، ترجمہ جس کا مرضی اٹھا لے۔ سورت کا نام النساء ہے، آیت کا نمبر 75 ہے۔ جس کا قرآن کا ترجمہ اٹھائیں گے، نکال کے دکھا دے، اللہ پوچھتا تو لڑتا کیوں نہیں؟ تم لڑائی کو دہشت گردی کہتے چلے جاؤ، فرق نہیں پڑے گا، یہ قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں قیامت تک قرآن ہے، میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں، قیامت تک قرآن ہے، قیامت میں بھی قرآن ہے، جنت میں بھی قرآن ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن نہیں مٹنا، کلو من علیہا فان میں قرآن نے نہیں جانا۔ ہمارے سلف نے تو کوڑے برداشت کر لیے، اذیتیں جیلیں برداشت کی، صرف اس بات پہ خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام الہی ہے،
یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خالی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تو مت کہے کہ قرآن مجید قیامت تک ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے۔ جس طرح اللہ کی ساری صفات زندہ ہیں، یہ قرآن بھی ہمیشہ زندہ ہے۔ ترجمہ جہاں سے مرضی کرے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور مرد، عورتیں، بچے، کمزوروں کی بات اللہ کر رہا ہے۔ امت بڑی کمزور ہے، کشمیر کے حالات تو دیکھیے، غزہ کی بات تو سنیے، برما کی داستان تو دیکھیے، کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور بوڑھے مرد، عورتیں، بچے۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے، اے اللہ یہ بستی ظالموں کی بستی، ہمیں نکال لے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے کوئی دوست ہی بھیج دے، کوئی مددگار ہی بھیج دے، کوئی ہمارا مددگار بنا دے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی طرف سے کوئی دوست ہمیں دے دے نا، جو تیری دوستی کا حق ادا کر دے اور ہماری مدد کر دے، اور کوئی مددگار دے دے۔ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں یہاں سے نکال دے، یہاں کے حکمران، یہاں کے رہنے والے کون ہیں؟ ظالم۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اے بیت اللہ، اے مکہ، جتنا تو مجھے محبوب ہے، جتنا تو مجھے عزیز ہے، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا اگر مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا جاتا۔ اخرجنا من هذه القرية، اللہ یہاں سے ہمیں نکال ہی دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں نکالنا ہے؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ہجرت کا دور جہاد سے پہلے تھا، جب جہاد شروع ہو گیا تو ہجرت کی گنجائش، ہجرت اسی وقت تھی کہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے، اب مار کے لگیں گے۔ اللہ نے کہا اب ہم تمہیں نکالیں گے نہیں، اب ہم تمہیں بسائیں گے۔ فرمایا مجھے اس بستی کی طرف حکم دیا گیا ہے، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، اور وہ مدینہ ہے، اور وہ بستی بستیوں کو کھا جائے گی، تاکل القریٰ۔ مجھے اس بستی کی طرف حکم دیا گیا جو بستیوں کو کھا جائے گی، ہڑپ کر جائے گی، ایک بستی بستیوں کی ماں بن جائے گی، ام القریٰ۔ مکہ ہے، ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ یثرب ہے، کہا نہیں اب وہ یثرب نہیں، اب وہ مدینہ ہے، تاکل القریٰ، یہ بستیوں کو نگل جائے گی۔ کیا ایشیا، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا افریقہ، کیا ہم نے سب کی فتح دیکھی نہیں؟ کوئی تاریخ کا طالب علم پڑھ کے دیکھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کتنا عروج بخشا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ یقاتلون کا ترجمہ کر دو، اللہ پہ بھی قربان جاؤں، اس نے جہاد کو الگ بولا، قتال کو الگ بولا، ورنہ ہر بندہ اپنے کام کو جہاد کہہ دیتا ہے۔ گنڈیری بیچنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں۔ نالیاں صاف کرنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ کوئی مہنگائی کے خلاف جہاد، کسی کا مچھروں کے خلاف جہاد، کسی کا مکھیوں کے خلاف جہاد، کسی کا بیماریوں کے خلاف جہاد، کسی کا تقریروں کا جہاد۔ اللہ کہتا چلو تم بھی سارے جہاد کر لو، ہم نے تو کہا ایمان والے جہاد کی بجائے قتال کرتے، لڑتے ہیں۔ اور فرض بھی جہاد کیا کہ قتال کیا؟ اللہ کو پتا تھا نا میرے بندے ان کی نفسیات ہے، یہ جہاد کا پھاٹک ایسا کھولیں گے کہ اصل چھوڑ دیں گے۔ مگر جب بھی احادیث میں کتاب الجہاد پڑھیں گے تو مار کے لکھے ہوں گے، مہنگائیاں نہیں لکھی ہوگی۔ صحیح بخاری سے لے کے بلوغ المرام تک جس حدیث کی کتاب کو اٹھائیں گے اور کتاب الجہاد کھولیں گے تو کتاب الجہاد کا معنی کیا ہوگا؟ مارکا، میدان، شہادت، قربانی۔ ہمارے جس کو پوچھو جی میں بھی تو جہاد ہی کر رہا ہوں، اللہ کہتا تو اپنا جہاد پیچھے کر، میرے نبی کا جہاد بدر ہے، میرے نبی کا جہاد مکہ کی فتح ہے۔
میرے نبی کا جہاد حنین ہے، میرے نبی کا جہاد احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ لفظ یاد رکھنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت بہت اچھا ہے، امت کو اللہ تعالیٰ عروج دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے رہا ہے، جا بجا ہم فتح کے مناظر دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو۔ مایوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے، مایوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے، مایوسی کا تو ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، مولویوں مفتیوں کے پاس مایوس آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی بیماری کا نام مایوسی ہے۔ مایوس آدمی تو صحت میں بھی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، مایوس آدمی نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ گھر چلا سکتا ہے، وہ تو کپڑے بھی نہیں چلا سکتا، وہ کہے کل میں مر جانا، میں کی کرنا ہے۔ یہ اللہ نے امید والوں کی دنیا بنائی ہے، حوصلے والوں کی بنائی ہے، ہمت والوں کی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوتیں بھی انہی کو دیتا ہے، مایوسوں کے لیے کچھ نہیں، جی کچھ بھی نہیں ہونا، جو مرضی کر لو، نتیجہ دے کچھ بھی نہیں نکلنا، اور مسلمانوں نے کٹی کھانی جی، ہوں تو امت کا کچھ نہیں بننا، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ٹھیک کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ بہت جہاد دیکھا جی، اب کچھ نہیں، میں تو مایوس ہو چکا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تیرے نصیب میں مایوسی، تو واقع صحیح کہتا ہے میں مایوس ہو چکا ہوں۔ اجی اب نہیں میرا ذہن جہاد وہاد پہ، اب میں بس بالکل میرا دل اس سے نکل چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرا دل ایسا ہی تھا کہ ہم نے اس سے نکال دیا، اب تو میں دعا بھی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو میں مجاہدین کے لیے، کشمیر کے لیے، غزہ کے لیے دعا بھی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا تیری ضرورت بھی نہیں ہے، تو سنبھال کے رکھ اپنی۔ بڑے فخر سے بتائیں گے، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت تک مارکا جاری رہے گا، اور انہوں نے مارکا ختم کیا ہوا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں ملکوں کو فتح کریں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، اور آج ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ملک کا سربراہ بنا بیٹھے، آج ہم ملکوں کے حکمران بنے بیٹھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ حالات اللہ تعالیٰ بناتا ہے، قدم بندہ اٹھاتا ہے، پہل بندہ کرتا ہے، مدد رب کی آتی ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کفر بھی طاغوت کے لیے لڑتا ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑ پڑ، صلح نہ کر، لڑ۔ میں نے کہا جس سے ترجمہ کرانا کرا لینا، فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے صلح کی لڑائی۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، ٹرمپ کی بڑی پلاننگ ہے بھائی، جو اس نے کہہ دیا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ یاہو سے ملا ہے، اس نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ غزے پہ قبضے کرے گا۔ اب اس نے مسلمانوں کو بڑا مارنا ہے، مودی نے پلان بنا لیا، یہ کافروں کے گٹھ جوڑ ہیں، اب یہ بڑا ماریں گے، یہ ان کے بڑے منصوبے۔ اللہ کہتا ہے تم ان کو بڑا کہتا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے سارے منصوبے مضبوط ہیں کہ ضعیف؟ وہ ہمارے خالد سیف الاسلام بٹو صاحب ہیں، اس کو بڑا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ بچپن میں قاعدے میں کہانی پڑھتے تھے، دعات ضعیف۔ ایک بابا تھا، کمر اس کی جھکی تھی، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے سر پہ چہرے پہ جھریاں پڑی تھی، قدم اس کا ہلتا نہیں ہے، اس کے اوپر قاعدے میں لکھا ہوتا تھا دعات ضعیف۔ جو نہ چل سکے، نہ دیکھ سکے، نہ ہل سکے، اسے کہتے ہیں ضعیف۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مضبوط کہتا ہے کہ ضعیف؟ جی آپ نے اصل میں یہودی پروٹوکول پڑھے نہیں ہیں، آپ پینٹاگون کی پلاننگ کو جانتے نہیں ہیں، آپ سی آئی اے کے منصوبوں کو مانتے نہیں ہیں، آپ کو موساد کا پتہ نہیں ہے، آپ را کی پلاننگ کو جانتے نہیں، یہ بڑا گہرا چلتے ہیں جی، ان کے یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کی ساری ہی پلاننگ کمزور ہے۔ رب کہتا ہے کمزور ہے، رب کا بندہ کہتا ہے مضبوط ہے، کس کی مانوں؟ 1450 سال پہلے اترنے والا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے سارے مکر، سارے دجل، سارے پلان بالکل بیکار اور کمزور ہیں۔
آج کا مسلمان کھڑا ہو تو کہ کہتا نہیں نہیں بھی جو وہ کر رہے ہیں اصل تو وہ ہے، ہمارے تو پلے کچھ نہیں، اور جن کے ساتھ رب ہو ان کے پلے کچھ نہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں ابو بکر نہ ڈر، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کافر پیچھے چڑھ گیا ہے، ہم تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہم کمزور ہیں، دشمن پوری تیاری کے ساتھ ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب غار میں ایک نے دوسرے سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں نہیں کہتے؟ موسیٰ علیہ السلام، فرعون جیسی قوت پیچھے ہے، بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم ہے، آگے پانی آ گیا ہے، پیچھے دشمن چڑھ گیا ہے، پتہ ہے کہ ابھی تیا پانچا کر دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے، بچے گا کچھ نہیں۔ کہتے ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ضرور رستہ دے گا۔ ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ضرور رستہ ملے گا۔ مسلمانوں، ہمیں یہ یقین پیدا کرنا ہے۔ حالات آتے ہیں، یہ آیت کب اتری؟ مکہ میں مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، کچھ پیچھے تھے، بڑے دبائے گئے جو پیچھے رہ گئے۔ مکہ میں ظلم تو پہلے بھی تھا۔ عروہ بن زبیر پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، وہ ظلم کا دور تو کوئی سناؤ۔ کہنے لگے عقبہ بن ابی معیط آیا بیت اللہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے چادر آپ کے گلے میں ڈال دی اور چادر گھمانے لگا، جس طرح کسی کی جان نہیں کہ چادر گلے میں ڈال کے اور وہ پھندا دیے چلا جا رہا ہے۔ یہ منظر اور کوئی آ نہیں رہا، یہاں تک ہے سیدنا ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے اور رو رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک آدمی کو یوں اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے اللہ میرا رب ہے۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ قد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تو تمہارے لیے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کے آیا، وہ اپنی بات نہیں کرتا، رب کی دلیل تمہیں دیتا ہے، تم اسے اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ اسے ہٹایا، یہ منظر تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں 7 تو ہم لوگ تھے، کل 7 لوگ تھے، 200 کروڑ مسلمان نہیں تھے، 5 درجن ملکوں کے حکمران نہیں تھے، لاکھوں فوج رستوں کے مالک نہیں تھے، کہتے کل 7 لوگ تھے اللہ کے نبی کی سمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، عمار اور ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال، مقداد، نام یاد رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ، حضرت بلال، صہیب اور مقداد، کہتے پوری امت کے نام گن دیے انہوں نے۔ کہتے 7 بندے تھے، اللہ کے نبی چچا تھے، لوگ تھوڑا سپیر کرتے، سیدنا ابو بکر صدیق کی قوم تھی، لوگ تھوڑا ان سے جھجکتے تھے، پھر بھی ان کو مارتے۔ باقی 5 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لوہے کی زرہیں پہنا کے ان کو دھوپ میں پھینک دیا گیا، اور ہر ایک نے وہ جملہ کہا جو کافروں کو پسند تھا، اپنی جان بچانے کے لیے مشکل ایسی تھی سوائے سیدنا بلال کے کہ ان کو بچوں کے حوالے کیا جاتا، ان کے گلے میں رسی ڈالی جاتی، یہ زرہ بھی ڈالی جاتی، سینے پہ پتھر رکھے جاتے، اور مکے کے ریگستانوں میں، مکے کی سنگلاخ پہاڑوں میں، ان چٹانوں میں ان کو گھسیٹا جاتا، اور ان کی زبان سے ایک ہی بات جاری ہوتی تھی، کیا؟ احد، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقت گزر جاتا ہے، ظلم ہوا ہے، علاج بھی تو کیا نا، ظلم سہنا تو کوئی کام نہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے لوگ وہاں بیٹھے تھے، تو ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا کہ فلاں قبیلے نے اونٹنی ذبح کی ہے، اس اونٹنی کی اوجڑی پڑی ہے، تم میں سے کوئی ہے جو اٹھا کے لائے اور کس پہ ڈال دے؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں بھی کیا لفظ لکھا ہے کہ ان میں سے سب سے بدبخت آدمی اٹھا، وہ کون تھا؟ عقبہ بن ابی معیط. وہ اٹھا، اوجری اٹھا کے لایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور اس نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اس اوجری کو رکھ دیا. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے دیتا، میں اتنا کمزور تھا کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کی مدد کرتا. ایک وقت تھا جب جہاد نہیں ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکا، کمزوری ایسی تھی. کل ابو جہل کی گردن کاٹنے والے کون تھے؟ یہی عبداللہ ابن، کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ بکریوں کے چرواہے بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھے تھے. بکریاں چرانے والے بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا. پھر وقت آتا ہے کہ ابو جہل کے سینے پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ محدث بیٹھے ہوئے تھے اور گردن کاٹ رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پرخچے اڑا رہے تھے. یہ جہاد تھا. تو کہتے اوجری ڈال دی. سیدہ فاطمہ آئی، بڑی مشکل سے اللہ کے نبی کو نکالا اور آپ نے کیا کہا؟ اللہم علیک بالقریش، اللہ قریش کو برباد کر دے. آج ہمارے بہت سارے لوگ بیچارے لاکھوں لوگ جمع ہو کے دعا کرتے ہیں مگر ایک دعا بھی کافروں کے خلاف، وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ کافروں کے خلاف دعا ہو سکتی. ظلم ہے. اللہم علیک بالقریش، اللہ قریش کو پکڑ لے، ان کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے. ڈر گئے سارے کیونکہ ان کو کافروں کو بھی یقین تھا کہ مکہ میں کی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ان مشرکین کو یہ یقین تھا کہ بیت اللہ کی دعا رد نہیں ہوتی. آپ اٹھے، پھر ان کا نام لیے، اللہم علیک ابی جہل، اللہ ابو جہل کو پکڑ، اتبا کو پکڑ، شیبہ کو پکڑ، ان کے بیٹے ولید کو پکڑ، امیہ بن خلف کو پکڑ، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ. صحابی کہتے ایک کا نام میں بھول گیا. ابو جہل بھی مجھے یاد رہا، اتبا بھی یاد رہا، شیبہ بھی یاد رہا، ولید بھی یاد رہا، امیہ بن خلف بھی یاد رہا. اور عقبہ بن، کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے بدر کے کنویں میں ان کو دیکھا اور عقبہ کو گھسیٹ گھسیٹ کے لایا جا رہا تھا، اس میں پھینکا جا رہا تھا. پھر بدر میں میرے نبی نے شام کو بتایا تھا، مار کا صبح تھا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا. صحابی کہتے اگلے دن ہم نے لاش وہیں دیکھی تھی جہاں بتایا گیا تھا، مار کا بعد میں تھا، ان کے قتل ہونے کی جگہ پہلے مقرر تھی. یہ منظر ہے. آل یاسر کے قریب سے گزرتے، ایک داستان ہے سمیہ رضی اللہ عنہ کی، اسلام کی پہلی شہید عورت ہے، مردوں سے بھی پہلے شہادت ملی ہے. اے آل یاسر، اے آل عمار، ان پہ سختیاں، صبر کرنا. اللہ کے وعدے کی جنت کے وعدے تمہارے لیے. صرف کہہ سکتے تھے، کر نہیں سکتے تھے. پھر مدینہ آئے تو اللہ نے کہا اب کرو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. مظلوموں کو آج اللہ نے اٹھنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی. اب مظلوم کھڑے نہیں رہیں گے، اب لڑیں گے. وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ کیسے لڑے؟ ہم تو کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہماری مدد نہیں ہے. پھر میرے نبی فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے لڑوں. اللہ نے مجھے حکم دیا میں لوگوں سے لڑوں. یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر وہ اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے بچا سکیں گے. لوگ اگر اپنا خون اور مال بچانا چاہتے، اسلام قبول کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، پھر وہ بچے گا، ان کا خون اور ان کے مال بچیں گے. اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوں گے، جو اللہ کا حق ہے میں ان سے وصول کروں گا. اور حساب کس کے ذمے؟ حساب اللہ کے ہاتھ میں. امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے لڑوں. مسلمانوں کیا یہ حکم آج بھی ہیں؟
فرمایا جو اونٹنی کا دودھ دھونے کے برابر جہاد میں شامل ہو گیا جنت. ایک گھڑی کا پہرا بیت اللہ کے اندر حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر پا جائے اور ایک آدمی مجاہدین کا پہرا دے, مسلمانوں کی سرحدوں کا پہرا دے, افضل کون ہے؟ پہرے. ایک صبح ایک شام ایک گھڑی, دنیا اور جو کچھ اس سے افضل ہے. مجاہدوں کی تو جنتیں, مجاہدوں کی تو شہادتیں. تو مسلمانوں انشاءاللہ تعالی ہمیں ان حدیثیں, میرے بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں, اللہ تعالیٰ موقع دے گا دوبارہ کبھی تو اس کو بیان, اس کو پڑھیں. سورہ بقرہ سے جہاد کو پڑھیں, سورہ نساء سے آل عمران سے پڑھیں, توبہ انفال سے پڑھیں. رمضان آ رہا ہے, قرآن سے جڑ جائیں. 5 فروری کو کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں ہوا. کشمیریوں کا کچھ نہیں بننا, کیوں نہیں بنے گا؟ 18 ہم نے جو بر صغیر کے مسلمان, انہوں نے جنگ آزادی کب شروع کی؟ 1857 میں. آپ سے 11 سال پہلے کس نے شروع کی؟ انگریزوں نے گلاب سنگھ کو کشمیر بیچا.